السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ غیر مقلدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علماء احناف کے خلاف لوگوں کو متنفر کریں، اسی طرح غیر مقلدین کو تکلیف جس طرح علماء احناف سے ہے اسی طرح ان کو بغض اور حسد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ اصل میں ان کو تکلیف ہے ہی امام ابو حنیفہ سے، علماء احناف سے بھی ان کو تکلیف اسی وجہ سے ہے کہ علماء احناف امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات کو لیتے ہیں، فروعی مسائل میں، تو ان کو یہ تکلیف ہے۔ اب یہاں ہم آپ کو گفتگو سناتے ہیں غیر مقلد اسحاق جمالی۔ اب غیر مقلد ویسے بھی وہ جلا بھنا ہوتا ہے نا، ان کو امام ابو حنیفہ سے بڑی تکلیف ہے، بڑا ان کو حسد ہے، بغض ہے، تو اس گفتگو سے واضح طور پر بغض نظر آ جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہی چیز امام ابو حنیفہ کے متعلق آتی ہے تو وہاں اسی چیز کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو کیا کہتے ہیں، اسی چیز کی وجہ سے امام حنیفہ کے خلاف جو ہے نا وہ بولنا شروع کرتے تھے۔ وہی چیز کسی دوسرے جو ہے نا محدث کے خلاف آ جائے جن کو وہ مانتے ہیں یا ان کے نزدیک وہ ان کی اہمیت و حیثیت ہے، تو وہاں کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس گفتگو سے پوری طرح واضح طور پر یہ بات پتہ چل جائے گی کہ غیر مقلدین کو امام ابو حنیفہ سے کس قدر بغض ہے۔ تو آئیے سن لیتے ہیں اسحاق جمالی کی گفتگو، جن کے ساتھ گفتگو کی ہمارے انجینئر شہباز حنفی صاحب نے۔ ہاں، کیا حال ہے اسحاق ثاقب بھائی؟ خیر اللہ کے ساتھ۔ ہاں، تو ریپلائی نہیں دے رہے۔ ریپلائی کس کا؟ واٹس ایپ چل ہی نہیں رہا ہمارے پاس بادشاہ میں۔ نہیں، وہ آپ ڈبل کلک ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے، شو ہوا ہے۔ وائسیں کھلتی نہیں، وائسیں کھلتی نہیں، اور کھلتی ہے تو بہت دیر سے کھلتی ہیں۔ کل سے یہ مسئلہ رہا، کل سے نہیں، میں نے تو کافی دن سے کی ہوئی ہے، اور میں نے تو میسج لکھ کے بھی سلام کیا تھا۔ کس کا؟ میں نے میسج میں سلام بھی لکھا تھا، اور وائس تو بہت دن پہلے کی ہے، کل تھوڑی کی ہے۔ نہیں، نمبر آپ کا سیو نہیں ہے اصل میں، ایسے بھی بہت سی وائسیں آتی ہیں، پتہ نہیں کون سی ہیں کس کی۔ نہیں، میں نے ایک ویڈیو لنک بھیجا تھا، السلام علیکم کا میسج کیا تھا آپ کو پرسوں۔ ہاں، اس طرح بہت سے آتی ہیں، بہت سی میسج۔ میں اپنا نام لکھ کے بھیج دوں گا، شہباز۔ ہاں جی 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 جی۔ پھر آپ نے کیا تحقیق کی مسئلہ جہاں کے حوالے سے؟ کس کے بارے میں؟ امام حنیفہ کو جو آپ مرجئہ ثابت کر رہے تھے۔ میں کیوں کہوں گا؟ اس کو محدثین نے کہا ہے، میری کیا اوقات ہے میں کہوں گا؟ چلے بتائیں کون سے محدثین نے کہا؟ امام بخاری نے اس کو مرجئہ کہا ہے۔ کہاں کہا ہے؟ پڑھیں، کال پڑھیں۔ کس کا؟ امام بخاری کا۔ میرے پاس دلائل پڑے ہیں، امام بخاری نے اس کا دجیہ ناز کر دیا سارا۔ ہاں ہاں، وہ تو امام بخاری کا خود اپنا دجیہ ناز ہوا ہے۔ کس کا؟ امام بخاری کا۔ امام بخاری کے بارے میں آپ حنفی ہیں نا؟ ہاں، آپ حنفی ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا اپنا دجیہ اڑا ہوا ہے؟ نہیں، محدثین نے اڑایا ہے، میں تو نہیں کہتا۔ تو آپ کو کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا ہے۔ تو آپ نے بھی تو امام ابو حنیفہ کو کہا ہے۔ ہاں، تو کیا آپ کے اکابرین نے یہ بات طے کی ہے کہ ابو حنیفہ پر جرح ہے؟ کس نے کی ہے؟ ابو حنیفہ پر اکابرین نے جرح کی ہے، تو امام بخاری پہ بھی کی ہے۔ تو امام بخاری پر جرح کیا آپ مانتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ پہ آپ مانتے ہیں؟ ہاں، میں مانتا ہوں بالکل۔ تو امام بخاری پہ کیوں نہیں مانتے؟ امام بخاری پہ کیونکہ امام بخاری پر جرح وہ ثابت ہی نہیں ہوتی نا۔ کیسے نہیں ہوتی؟ ان کے استادوں نے ان کو ترک کر دیا تھا، ابو زرع نے، ابو حاتم نے۔ آپ کو یعنی کہ اپنے علماء سے اپنی بےزتی کروانی ہے، پادر خانے ہیں کہ آپ اپنے علماء کو چھوڑ کر یہاں پہ امام بخاری پہ جرح کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے علماء کو چھوڑ رہے ہیں، آپ پادر کھائیں گے؟ کس کو؟ آپ اپنے علماء کو چھوڑ رہے ہیں، میں تو آپ کے سامنے اصولی بات کر رہا ہوں، الزامی میں تو نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح امام صاحب پہ جرح ہے تو امام بخاری پہ بھی جرح ہے، وہ جرح مانتے وہ نہیں مانتے، میں تو دونوں نہیں مانتا۔ آپ ایک مانتے ہو دوسری کیوں چھوڑتے ہو؟ سوال یہ ہے۔ اول آپ نے علماء کی بات کی تو آپ کے علماء پادر کھائیں گے، آپ کو پادر ماریں گے، آپ کے علماء نہیں پڑھا۔ میں کسی کا مقلد ہی نہیں ہوں، نہ اپنے علماء کا ہوں، آپ کے علماء کا ہوں۔ امام بخاری کے مقلد ہیں، دلائل کے ساتھ مقلد ہیں۔ کوئی دلائل کو مانتا ہے تو دلائل کو ماننا کیا تقلید ہے کیا؟ نہیں، کون سی دلیل دی انہوں نے؟ نہیں، دلائل کو ماننا تقلید ہے۔ چلے دلیل بتائیں امام بخاری کی، ان کے ارجاء کے مسئلے میں۔ کس میں؟ آپ نے بولا امام بخاری نے ان کو مرجئہ کہا ہے، تو کس دلیل سے کہا ہے؟ کس کا؟ وہ آپ امام بخاری کی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی ہیں؟ میں نے پڑھی ہے، مجھے تو کوئی دلیل نظر نہیں آیا، پتہ۔ آپ کو دلیل نظر نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ نہیں آئی تو ہم دکھائیں گے نا آپ کو۔ ابھی بتاؤ نا، میں بتاتا ہوں۔ امام بخاری کو ان کے وقت کے محدثین نے کہا یہ قرآن کو مخلوق کہتا ہے، برا فنسائے غیر مقلد۔ استادوں نے ترک کر دیا۔ کس نے مخلوق کہا؟ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی کتاب ہے،
ٹھیک ہے، امام ابو حاتم کے بیٹے کی لکھی ہوئی، وہ کہتے ہیں امام ابو حاتم ابو زرع ان کے استاد تھے امام بخاری کے، دونوں نے امام بخاری کو اس وجہ سے ترک کر دیا تھا کہ وہ قرآن کو مخلوق کہتا ہے، اور یہ بھی ایک محدث نے ان پہ خط لکھا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ترک کر دیا۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا صحیح سند کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو جرح تعدیل کے متقدمین ہے نا، متقدمین ہیں، ہاں متقدمین میں سے آپ ثابت کر دیں کہ بھائی امام بخاری نے قرآن کو مخلوق کہا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے نا میں پھر یہ اعلان کروں گا، ابو حاتم ابو زرع کون ہے؟ میری بات سنیں او بھائی، میری بات سنیں، اللہ اکبر۔ اگر آپ نے اپنے یعنی کہ متقدمین میں سے، یہ جو جرح کرتے ہیں نا، جرح و تعدیل کے ائمہ ہے نا، وہ متاخرین کی بات میں نہیں کر رہا، متقدمین کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بھی نام متقدمین کا لیا۔ ہاں، ان سے آپ ثابت کر دیں کہ بھائی یعنی کہ اس پر اتفاق ہے کہ امام بخاری نے قرآن کو مخلوق ہوا۔ اتفاق ضروری ہے؟ ہاں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ امام اعظم کی مرجئیوں نے بھی اتفاق ہے؟ ہاں بالکل ہے، پیش کرو، حوالہ بالکل ہے، حوالہ پڑھیں۔ دلیل نہیں، بالکل ہے، میں پیش کرو، دلیل نہیں۔ آپ کر بھی نہیں سکتے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مقدمہ ابن اصول پڑھیں، مقدمہ ابن اصول میں لکھا ہے کہ جن ائمہ کی امامت تواتر سے ثابت ہے ان پر جرح نہیں لگتی، اور ان میں سب سے پہلا نام امام ابو حنیفہ کا لکھا ہے۔ مقدمہ ابن صلاح اصول کی کتاب ہے۔ ہاں نہیں، کیا متواتر؟ جن ائمہ کی امامت تواتر سے ثابت ہو ان پہ جرح نہیں لگتی۔ ابو حنیفہ کو کس نے امام مانا ہے؟ خود مقدمہ ابن اصول میں پہلا امام ہے، ابو حنیفہ کا نام لکھا ہے۔ کس نے مانا ابو حنیفہ کو امام؟ اصول کی کتاب مقدمہ وہ نہیں ابن لکھا ہے، اصول لیکن غیر کی بات مقلد ہے۔ کر رہا ہوں، وہاں لکھا ہے۔ وہ بھائی ابو حنیفہ آپ کا لکیر کا فقیر تھا، اس کو امام کس نے مانا ہے؟ تمہارے بڑے لکیر کے فقیر اور تم لکیر فقیر۔ میں کہہ رہا ہوں مقدمہ ابن صلاح میں پہلا نام امام حنیفہ کا لکھا ہے، پہلا نام امام حنیفہ کا مقدمہ ابن صلاح اصول کی کتاب میں لکھا ہے، تو مان نہیں کس نے کہا ہے اب آپ کے امام ابو حنیفہ امام؟ او بھائی مقدمہ ابن صلاح نہیں پڑھی، اصول کی کتاب ہے۔ ایسی تو بہت سی یعنی کہ واحد باتیں بہت سی کتابوں میں لکھی ہیں۔ مقدمہ ابن صلاح واحد بات ہے، اصول کی کتاب کا نہیں پتا تم مولوی ہو؟ دیکھیں بغض امام ابو حنیفہ سے، میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، حوالہ پیش کیا جا رہا ہے لیکن مان نہیں رہا۔ مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ معتبر ہے یا نہیں تمہارا؟ معتبر کی بات میں نہیں کرتا، باقی کتاب ہے، کتاب ہے نا اصول حدیث کی، اہل سنت والجماعت تو ہے، کتاب تو ہے، تو نہیں مانتے کس کو؟ آپ مقدمہ ابن صلاح اصول کی کتاب کو نہیں مانتے؟ اصول حدیث کی کتاب کو؟ ابے بھائی اصول حدیث کی بنیادی کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح۔ میری بات سنیں نا، میں جس چیز کا انکار کروں آپ سمجھے سی کہ میں کس کا جان بوجھ کر وہی تو بات کہہ نہیں رہا ہوں، مان اس رہا۔ میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ امام ہیں، ان کی تواتر سے امامت ثابت ہے، ان پہ جرح نہیں لگے گی۔ اچھا، یعنی کہ اس کی امامت کس سے ثابت ہے؟ تواتر سے۔ کس طرح تواتر سے؟ کس طرح؟ یہ تو اصول میں لکھا ہے، میں وہی تو پڑھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ اصول کو آپ ایک طرفہ چھوڑ کے مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح؟ واہ بھائی واہ، اصول کو چھوڑ یعنی دیں۔ امام بخاری پہ جرح آئے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننی۔ امام ابو حنیفہ پہ آ جائے اصول کے خلاف بھی ہو تب بھی مانی، یہ بغض ہے آپ کا۔ اور آپ کے نظیر دہلوی صاحب کا فتویٰ ایسے بندے نیم رافضی، چھوٹے رافضی ہیں، بالکل جو صحیح امام بات۔ صاحب پہ اپنی بغض کا اظہار آپ نے کیا، لکیر کا فقیر تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے اکابر سے بالکل۔ پادر کھاؤ گے؟ انہوں نے محدثین سے دفاع کیا امام حنیفہ کا، ٹھیک ہے؟ ابو حنیفہ کو کیا آپ کے امام کو کیا آتا تھا مجھے یہ بتائیں؟ کیا نہیں آتا تھا کچھ؟ کیا آتا تھا اس کو؟ قرآن بھی آتا تھا، حدیث بھی آتی تھی، صحابہ کے اقوال بھی آتے تھے۔ کوئی ایک قرآن کی کوئی ایک تفسیر انہوں نے لکھی ہے؟ قرآن کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ نے لکھی ہے۔ دیکھیں کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ صحابی نے لکھی ہے۔ امام کیسی صاحب زبردست بات نے کہی ہے لکھی ہے، انجینئر ان کو قرآن نہیں آتا تھا۔ کس کو؟ امام عطا بن ابی رباح جو تھے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ اس پر اتفاق ہے یا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں؟ کس پہ؟ اس پر نہیں، تفسیر نہ لکھنا یہ مطلب ہے قرآن نہیں آتا تو امام عطا بن ابی رباح کو بھی نہیں آتا ہوگا، حضرت ابوبکر نے بھی تفسیر بیان نہیں کی، ان کو بھی نہیں آتا ہوگا، حضرت عمر نے بیان نہیں کی، ان کو بھی نہیں آتا ہوگا۔ یہ تو آپ کا اصول ہے، میرا تو نہیں ہے۔ یار کتنا بغض کا اظہار کرتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، نہ اصول حدیث سے، نہ اصول اللہ اکبر۔ قواعد سے واقف ہو، نہ اب غیر مقلد حال دیکھیں ہے بھی کچھ نہیں۔ بغض کر رہے ہیں امام اعظم پر۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مطلب قرآن سے لیتا ہوں،
फिर हदीस से, फिर सहाबा से। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल-इंतिका फज़ाइल इमाम अबू हनीफा पे किताब लिखी है, मालिकी मज़हब के इमाम है, 5वीं सदी के। उन्होंने सनद से नकल किया कि पहले सबसे मसला इमाम अबू हनीफा कुरान से लेते थे। आपकी नज़ीर हुसैन देलवी साहब हनफी अहले हदीस कहलाते थे, कुरान हदीस की जब जरूरत पड़ती थी इमाम साहब का इज्तिहाद लेते थे। ओ भाई कहाँ हो, किसको पढ़ा है, किसको सुना है? जुबैर जही साहब ने उनको सिखा, इमाम उम्मत के इमामों में माना है जुबैर जही साहब ने, आपके मुहद्दिस ने। आप अपने पुराने नए को सबको परख लो, आपके उलमा तो उनकी ताईद में। आप ये नाज़रीन किराम, आपको बखूबी बात समझ में आ गई होगी कि गैर मुक़ल्लिद किस कदर लाजवाब, दलील भी उसके पास नहीं, हवाला जात पेश किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मानना नहीं, सिर्फ बोझ है, सिर्फ हसद है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, फिर यही लोगों को कहते हैं कि भाई हम जो है ना, हमारी बात हक़ पर है, ये लोग हनफी हैं, ये इमाम हनीफा की बात मानते हैं, अल्लाह के रसूल की बात को छोड़ देते हैं। ये इस तरह के लोग हैं, इनके सिर्फ दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद है। हालांकि इमाम अबू हनीफा ने जो मसाइल लिखे हैं वो उम्मत की रहनुमाई की है, उम्मत पर एक एहसान किया है। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें समझने की तौफ़ीक़ अता